اب میں بنا کسی انتظار کے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب عزت نام مولانا محمد عامر صاحب قبلہ کی روح ممبر ہو ان کے استقبال میں باواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد پر فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی حدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان حدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في العرزين. روحي وأرواحنا له الفدا واللعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مہدی عباس ابن سید محمد محسن صاحب کی روح کو ایصال کر دیں. ایک صلوات مل جل کر پڑھیں پر محمد وآل محمد. حضران محترم معزز سامعین کرام، ایصال ثواب کی مجلس بعنوان سوم منعقد ہو رہی ہے. ایصال ثواب کے مفہوم سے تقریباً ہر فرش اعضاء تک آنے والا انسان واقفیت رکھتا ہے، یعنی ثواب پہنچانا. آپ حضرات اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ جو اس دنیا سے گزر گیا ہے اس کی روح تک ثواب پہنچا سکیں، اس کے نعمۂ اعمال میں اضافہ کر سکیں. یاد رکھیں یہ خداوند عالم کا لطف و احسان اس مکتب جعفری پر ہے
کہ جہاں ہمارے لیے اللہ نے یہ نعمت قرار دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی نعمہ اعمال باز رہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، تمہیدی طور پہ ایک دو باتیں آپ کے سماعتوں تک پہنچانا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نعمہ اعمال باز رہتا ہے، نعمہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ اب اس میں ثواب کے اضافے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو مال و اسباب، جو اولاد آپ دنیا میں چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ آپ کو یاد کریں، وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کریں، وہ آپ کے لیے قرآن خوانی کریں، وہ آپ کے لیے روزہ نماز کریں، وہ آپ کے لیے تلاوت قرآن کریں۔ پہلا امر تو یہ کہ جو اولاد آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جو اعزاء و اقربا آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کریں، اس کے ذریعے سے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا اور اہم پیغام جو اس مجلس کا میری طرف سے آپ تک ہے وہ یہ کہ انسان خود اپنی زندگی میں ایسے اعمال انجام دے دے کہ جس کا ثواب ثواب جاریہ ہو، ایسے اعمال انجام دے دے کہ جب تک وہ عمل باقی رہے تب تک اس کا ثواب باقی رہے، جب تک وہ شے باقی رہے تب تک اس کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ یعنی انسان خود اپنی ذاتی زندگی میں کچھ ایسے امور کو انجام دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کہ اولاد پہ بھروسہ مت کرنا پڑے، مال و اسباب پہ بھروسہ مت کرنا پڑے، اعز و اقربا پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں خود ایسے کچھ اعمال انجام دے دے کہ جس کا ثواب ثواب جاریہ ہو۔ مثلا کہیں مسجد بن رہی ہو وہاں مدد کر دے، کہیں امام بارگاہ بن رہا ہو وہاں کمک کر دے، کہیں کوئی اور دینی کام ہو رہا ہو وہاں مدد کر دے۔ تو جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی تب تک آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، تب تک آپ کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ لہذا عزیزوں، آج کے زمانے میں ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم کم سے کم کچھ ایسے اعمال کو انجام دے کر کے اس دنیا سے جائیں کہ جس کا ثواب ثواب جاریہ ہو، جو بعد میں ہمارے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب قرار پائے۔ ایصال ثواب کی مجلس موت کے حوالے سے مجلس ہے۔ دنیا میں جو بھی ذی حیات ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان زندگی بھر دولتیں جمع کرتا ہے، انسان زندگی بھر محنت و مشقت کرتا ہے، اس کے عوض میں انسان لے کیا جاتا ہے؟ توجہ کریے گا۔ وہی کسی نے کہا کہ کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا جو انسان کچھ لے کر کے جائے۔ انسان لے کیا جاتا ہے؟ کہ انسان کے جو اعمال ہیں صرف انسان وہ لے کر کے جائے گا، اس کے علاوہ اس دنیا سے کچھ نہیں لے جا سکتا۔ بس دوست آئیں گے، احباب آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے اور اپنی ساری زندگی کی محبتوں کا صلہ آپ کو یہ دیں گے کہ جب آپ کو قبرستان تک لے جایا جائے گا 2 مشت خاک آپ کے اوپر ڈال دیں گے۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان موت کے بعد غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نیا لباس ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب انتظام قدرت ہے کہ لباس نیا اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ اس پہ گرد ڈالی جائے، اس پہ خاک ڈالی جائے، اور یہ انتظام قدرت ہے کہ انسان ہر لمحہ اس بات کو محسوس کرے دیکھو خدا کی طرف سے آئے ہو، خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کا ایک بہت مشہور فقرہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک منظر ہوگا کہ جہاں ہر انسان یہ حسرت کرے گا، اے میرے معبود مجھے زندگی دوبارہ عطا کر دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، تاکہ میں تیری اطاعت کر سکوں، تاکہ میں اعمال خیر بجا لا سکوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب تم کسی جنازے کی تشریح میں جایا کرو، تشریح جنازہ کیا کرو،
قبرستان پہنچا کرو اور قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد گھر واپس آیا کرو تو محسوس کیا کرو کہ خدا نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو نئی زندگی عطا کر دی ہے، یہ آپ کی حسرتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لہذا عزیزوں، یہ موت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سب کو آنا ہے۔ بس کچھ لوگ موت کو خیال رکھتے ہوئے اعمال انجام دیتے ہیں، کچھ لوگ موت کو بھول جاتے ہیں، زندگی میں اعمال انجام دیتے رہتے ہیں۔ وہ زمانہ اب گزر گیا کہ جب لوگ سوچتے تھے بڑھاپے میں اعمال انجام دیں گے۔ جو لیٹسٹ زمانہ ہے اس میں زندگی کی کوئی قید نہیں ہے، کب کون کہاں کیسے مر جائے، جوان ضعیف بچہ بوڑھا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو یہ ہوتا تھا کہ اعمال ضعیفی میں صحیح کر لیے جائیں گے، اب پتہ نہیں اللہ مہلت دے ضعیفی میں صحیح کرنے کی نہ دے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت موت کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ سائل نے مولا کائنات سے سوال کیا، مولا یہ بتائیں عمل کے لیے سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، مولا یہ بتائیں عمل کے لیے سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا موت سے پہلے۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام نے فرمایا موت سے پہلے۔ اس نے کہا مولا موت کب آئے گی؟ کہا یہی تو پتہ نہیں ہے موت کب آئے گی، لہٰذا جب بھی عمل انجام دو تو یہ سوچ کر کے عمل انجام دو یہ ہماری زندگی کا آخری عمل ہے۔ عزیزوں، لہٰذا ہمیں ہر وقت آمادہ رہنا ہے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ کب، کسے، کہاں، کیوں، کیسے، کس حال میں موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک باپ کئی سال ثواب کی مجلس ہے، گزرنے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ لغت میں اسے باپ کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، حقیقت تو یہی ہے کہ جب تک نعمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی اس الفاظ مجلس میں اسی موضوع میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک اللہ کی طرف سے نعمتیں ہم تک نازل ہوتی ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جس دن یہ نعمت چھن جاتی ہے اس دن ہر لمحہ ہم کو احساس ہوتا ہے۔ مثلا یہ باپ کی نعمت، ماں کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جب تک یہ کائنات میں زندہ ہیں ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے گفتگو کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ہمارے آگے وہ تو ضعیف ہو گئے ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں، وہ ہمیں کیا مشورہ دیں گے۔ لیکن جس دن یہ ذات آنکھوں کو بند کر لیتی ہے زندگی کے ہر قدم پہ ان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، باپ اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ جب تک یہ شجر باقی رہتا ہے تب تک بچے اس کے سائے میں اپنی زندگی پرسکون گزارتے ہیں، لیکن جس دن یہ شجر کٹ جاتا ہے، یہ شجر جدا ہو جاتا ہے، زندگی کے ہر تپش میں باپ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ عزیزوں، پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر انجام دینا۔ پھر سوال کا تھا ثم، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر سائل کہتا ہے ثم، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ کی توجہ ہے، پہلے مرحلے میں کا نماز کو اس کے وقت پہ انجام دیا جائے، دوسرے مرحلے میں والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، تیسرے مرحلے میں کہا راہ خدا میں جہاد کیا جائے۔ یعنی پیغمبر راہ خدا میں جہاد سے بہتر والدین کے ساتھ نیکی کو قرار دے رہے ہیں۔ واقعہ بھی ہے، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ میں گھر پہ تنہا ہوں، میں گھر پہ اکیلا ہوں، گھر میں میرے والدین ہیں، یہ جنگ کے حالات ہیں، موقع جنگ ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ میدان جنگ میں چلوں یا گھر رہ کر کے والدین کی خدمت کروں؟ پیغمبر نے فرمایا گھر جا کر کے والدین کی خدمت کرو، اس لیے کہ والدین کی خدمت کرنا میدان جنگ میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ حضرت توجہ کریں، اسلام نے ماں باپ کو کیا مرتبہ دیا ہے، اسلام نے ماں باپ کو کیا عظمت دی ہے۔ یاد رکھو
اگر تم والدین کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا شکریہ ادا کر سکو. شاید جملہ آپ کی سماعتوں تک نہیں پہنچا ہے. اگر تم والدین کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کا شکریہ ادا کر سکو. اس لیے کہ جب تم ظاہری رب کو نہیں پہچان رہے ہو تو باطنی رب کو کیا پہچانو گے؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اس لیے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ظاہراً محنت کی ہے، جن لوگوں نے تمہیں انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے، جنہوں نے تمہیں کھانا کھانے کا سلیقہ سکھایا ہے، جنہوں نے تمہیں اٹھنے بیٹھنے کی تعلیم دی ہے، جنہوں نے تمہیں زندگی کے ہر مرحلے میں تمہارا ساتھ دیا ہے، جب تم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو خود خدا کا کیا شکریہ ادا کرو گے؟ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں خیال کرنا ہوگا جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی احترام کیا جائے، ان کی عزت کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے. میں نے جسے کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، آواز قدرت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد رکھو تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو، بس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اس کے ساتھ کا وبالوالدین احسانا، خدا کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا تو خدا کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. پہلے مرحلے میں عبادت خدا ہے، دوسرے مرحلے میں نیکی ہے والدین کے ساتھ. لیکن یاد رکھو اگر والدین کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے ہو تو پھر خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہو. عزیزان محترم، یہ دنیاوی والدین ہیں، یہ دنیا کے ماں باپ ہیں جن کی یہ عظمت ہے، تو سوچو جو امت کا باپ ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی. پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. عزیزان محترم، جس طریقے سے ماں کی اطاعت فرض ہے، باپ کی اطاعت فرض ہے، یہاں تک کی روایتیں ہیں کہ اگر تم کوئی مستحب کام انجام دے رہے ہو، ماں یا باپ میں سے کوئی آواز دے تو مستحبات کو چھوڑ کر کے پہلے ماں باپ کے حکم کو مانو. عزیزو یہ روایتیں ہیں، یہ روایات کے جملے ہیں. لیکن کبھی کبھی میں نوجوانوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ فکر کیا کرو کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، ہم کس حد تک تعظیم کر رہے ہیں، ہم کس حد تک والدین کا خیال کر رہے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب ہم میں سے ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم علی سے عقیدت کرنے والے ہیں. لیکن یاد رکھنا علی کی محبت ہر انسان کے دل میں جگہ نہیں کرتی ہے. بڑا قیمتی جملہ آپ کے سماعتوں میں نظر کرنے جا رہا ہوں. علی کا عشق ہر انسان اپنے دلوں میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ عشق علی رکھنے کے لیے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرنا ہوگا. عشق علی اپنے دل میں رکھنے کے لیے اپنے دلوں کو تعصبوں سے پاک کرنا ہوگا. عشق علی کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے زبان کو جھوٹ سے پاکیزگی عطا کرنی ہوگی، زبان کو غیبتوں سے چھٹکارا ادا کرنا ہوگا، کان کو ان اعمال سے نجات دینی ہوگی جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زبان کو ان تمام امور سے منع کرنا ہوگا جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس کے لیے کہ عشق علی ان لوگوں تک نہیں آتا جو خدا کے محرمات کو انجام دیتے ہیں. آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں، لوگ آ کر کے پڑھ بھی دیتے ہیں کہ علی سے محبت کرو جنت مل جائے گی. عزیزان محترم، اتنا آسان جنت نہیں ہے جتنی ہم فرش اعظم پہ بیٹھ کے حاصل کر لیتے ہیں. یہ عمل کرو جنت میں یہ مکان ہو گیا، یہ عمل کرو جنت میں یہ مکان ہو گیا. یاد رکھنا مستحب اور واجبات میں فرق ہے. شاید میں نے چھوٹی ہمسن کی ایک مجلس میں عرض کیا تھا، مستحب اور واجب میں فرق ہے. کہ مولانا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا واجب وہ عمل ہے جسے ہر حال میں انجام دینا ہے، مگر مستحب کا اگر چھوڑ دیا تو
کوئی بات نہیں، عمل انجام دیا تو ثواب. لیکن روایتوں میں ہم نے دیکھا کہ جتنے زیادہ ثواب مستحبات کے بیان کیے گئے ہیں واجبات کے نہیں آئے. توجہ رکھیے گا اس بات پہ، جتنے ثواب مستحبات کے بیان کیے گئے واجبات کے نہیں آئے ہیں. میرے معبود، فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ مستحبات کے ثواب زیادہ دکھتے ہیں، واجبات کے ثواب روایات میں اتنے نہیں ہیں؟ کہ ایک انسان نے فیکٹری کھولی، فیکٹری کھولنے کے بعد 5 لوگوں کو کام پہ رکھ لیا. توجہ کریے گا، یہ 5 لوگ آ کر کے اس کے گھر، اس کے فیکٹری میں کام کرنے لگے. ڈیوٹی صبح 10 سے 4 تک کی ہے، یعنی 6 گھنٹے جاب کرنا ہے. منتھلی تنخواہ 15,000 روپے، یعنی پر ڈے کے 500 روپے اس کو ملنے ہیں. بیچارہ روز خادم آ رہا ہے، کام کر رہا ہے، جا رہا ہے، مہینہ پورا ہوا، اس کو 15,000 روپے مل گئے. اب اس نے، مالک نے یہ دیکھا کہ کام اچھا چل رہا ہے، وقت کم پڑ رہا ہے. ایک دن تمام کام کرنے والوں کو بلایا، بلا کر کے کہتا ہے دیکھو کچھ اوور ٹائم رکھا جائے گا، کل سے جو 4 سے 7 جاب کرے گا اسے الگ سے 500 روپے دیے جائیں گے. توجہ رکھیے گا، اسے الگ سے 500 روپے دیے جائیں گے. ایک جو ملازم تھا، ایک جو نوکر تھا، بڑا چالاک تھا، کھڑا ہو گیا، کہتا ایسا ہے کل سے میں 10 سے 4 نہیں آؤں گا، 4 سے 7 آؤں گا. 10 سے 4 نہیں آؤں گا، 4 سے 7 آؤں گا. اس لیے کہ جو پیسہ 6 گھنٹے کا مل رہا تھا وہی پیسہ 3 گھنٹے میں مل رہا ہے. لہٰذا میں کل 10 سے 4 جاب نہیں کروں گا، 4 سے 7 جاب کروں گا. فوراً مالک کھڑا ہو گیا. بے وقوف ہو، اوور ٹائم کا فائدہ اسی کو ملے گا جو اوور ٹائم کا فائدہ اسی کو ملے گا جو فل ٹائم جاب کر رہا ہو. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ واجبات کا فائدہ اسی کو ملے، مستحبات کا فائدہ اسی کو ملے گا جو واجبات کو انجام دے رہا ہو. اگر کوئی یہ سوچے کہ واجبات کو چھوڑ کر کے صرف مستحبات کو انجام دے کے جنت پاکی کر لے تو یہ فضول فکر ہے. مستحبات سے جنت نہیں ملے گی، واجبات سے جنت ملنے والی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو عزیزوں یاد رکھو، یہ فکریں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں کہ یہ نظر دلا دیا جنت پکی، یہ فاتحہ کر لیا جنت مل گئی، اتنی آسان جنت نہیں ہے. اور مقصد بھی ہمارا جنت نہیں ہونا چاہیے. اعمال، علی والوں کا عمل، حسین والوں کے عمل کی جزا جنت نہیں ہے. آپ کہیں مولانا پھر جزا کیا ہے؟ کا جزا شب عاشور حسین کے اصحاب نے بتائی ہے کہ حسین کے اصحاب کی جگہ کیا ہے. علی والوں، علی کے چاہنے والوں کی عظمت کیا ہے، یہ بتایا ہے ہمیں شب عاشور اصحاب حسین نے. کیا کیا عمل حسین نے؟ توجہ رکھیے گا، کیا کیا عمل حسین نے؟ کا شب عاشور اپنوں کے مجمع کو حسین نے جمع کیا. پھر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں حسین نے کہا چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا. لیکن میں تھوڑی سی اس کی تحلیل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہ حسین نے 3 جملے شب عاشور کہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. پہلا جملہ یہ کہا جسے ہو جانا ہو چلا جائے، تاریخ کہتی کوئی نہیں گیا. دوسرا جملہ حسین نے یہ کہا جسے جانا ہو چلا جائے، حسین چراغ کو خاموش کر دیتا ہے، پھر بھی کوئی نہیں گیا. آج روز جمعہ ہے، آج کا دن مخصوص ہے ہمارے اس امام سے جو ہمارا غیب کا امام ہے. لہٰذا اس جملے کو آج یاد رکھیے گا. دوسرے مرحلے میں امام حسین نے کہا میں چراغ کو خاموش کر دیتا ہوں، جسے جانا ہو چلا جائے، کوئی نہیں گیا. تیسرے مرحلے میں سرکار ابا عبداللہ الحسین نے یہ کہا حسین تمہارے جنت کا ضامن ہے، جسے جانا ہو چلا جائے. عزیزوں، اب یہ جنت کی ضمانت کوئی مولوی صاحب نہیں لے رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں لے رہا ہے. توجہ کریے گا اس جملے پہ. بلکہ جنت کی ضمانت وہ لے رہا ہے جو خود سردار جنت ہے. جنت کی ضمانت وہ لے رہا ہے جو جنت کا سردار ہے. کہہ رہا ہے جسے جانا ہو چلا جائے، کوئی نہیں گیا. یعنی نہ جا کر کے
حسین کے اصحاب نے بتا دیا، دیکھو حسین کا ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال جنت کی لالچ میں نہیں بلکہ رضائے امام کے لیے انجام دیتا ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے جملے آپ کے سامنے پڑھ دیے تاکہ بات ذہنوں میں محفوظ رہ جائے۔ حسین کا ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال جنت کی لالچ میں نہیں بلکہ رضائے امام کے لیے انجام دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی حسین ابن علی نے فرمایا، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، مولا کیا فرق تھا؟ کہا یہی فرق تھا میرے نانا کے صحابیوں میں، میرے صحابیوں میں، کہ نانا بلاتے رہے، کوئی آنے کو تیار نہ ہوا، میں بھیجتا رہا، کوئی جانے کو تیار نہ ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، رضایت امام شرط ہے، امام راضی ہو جائے، امام خوش ہو جائے۔ ہمارے اعمال کی منطق یہ ہے، ہمارے اعمال کا فلسفہ یہ ہے۔ روز جمعہ ہے، ایک دو بات آپ تک عرض کرنا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جاننا کافی نہیں ہے، معرفت کافی ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک عبادت کا لطف نہیں آتا ہے۔ آپ ہر شب جمعہ دعائے کمیل لے کر کے بیٹھ جائیں، عربی عبارت پڑھتے چلے جائیں، شاید زندگی بھر عربی عبارت پڑھیں گے، وہ لطف نہیں آئے گا جو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں آئے گا۔ کیوں کہ جب آپ ترجمہ پڑھو گے آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کو تب محسوس ہوگا کہ خدا سے ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اب آپ محسوس کریں، میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک دو جملے ممبر سے ضرور کہوں گا۔ ہم محسوس کریں ہمارا وقت کا امام کون ہے، ہم اس کو کس حد تک پہچانتے ہیں۔ جاننے کی بات نہیں کر رہا میں، نام سب جانتے ہوں گے، والد کا نام سب جانتے ہوں گے، والدہ کا نام اکثریت جانتی ہوگی، لیکن کس حد تک پہچانتے ہیں یہ معیار ہے، کس حد تک ان کا تعارف ہم کو ہے یہ معیار ہے۔ ابھی شاید میں اسی مجمع میں پوچھ لوں کہ امام کی عمر اس وقت کیا ہے، شاید اکثریت خاموش رہ جائے گی، ہے کہ نہیں یہ بات؟ اگر یہی سوال کر لیا جائے کہ اس وقت امام زمانہ کی عمر کیا ہے، بھیا ہمارے وقت کے امام ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ دعوائے محبت کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ دلیل ضروری ہے۔ عزیزان محترم، دعویٰ کرنے والے ایک سے ایک آئے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، دعوائے محبت کرنے والا آ گیا، مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، بنی عباس اپنی حکومت لانا چاہ رہے ہیں، حالات اچھے ہیں، آپ حکومت فاطمی کو قائم کر دیجیے۔ امام نے کہا محبت کا دم بھرنے آئے ہو؟ کہاں مولا؟ کہا قیام کر لوں؟ کہاں؟ کہا سامنے تنور روشن ہے، کود جاؤ۔ سامنے تنور روشن ہے، کود جاؤ۔ واقعات میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن سامنے تنور روشن ہے، کود جاؤ۔ کہتا مولا میں تو آپ کی مدد کی غرض سے آیا تھا، آپ مجھے تنور کے حوالے کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی اثنا میں امام کا حقیقی چاہنے والا آ گیا، مولا سلام علیکم۔ امام نے جواب سلام دیا، تنور میں کود جاؤ، بغیر کسی چونچرا کے کود گیا۔ عزیزوں، اس نے بتایا کہ اطاعت امام کیسے کی جائے، امام کی اطاعت کیسے کی جائے، امام کی اتباع کیسے کی جائے۔ بس عزیزوں، میں ظاہراً میزبان کی حیثیت سے آیا تھا، مولانا تشریف لا چکے ہیں، بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ امام کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اب میرا پھر سوال وہی آپ سے ہے کہ اس وقت امام کی عمر کیا ہے؟ ایک آسان سا طریقہ شاید بتایا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو سن چل رہا ہو، مثلا 1442 ہجری چل رہا ہے، اسی سے 256 یا 255 مائنس کر دیا کریے، جتنا بچ جائے اتنی امام کی
عمر ہے. اس وقت 1186 سال ہے. میں بتا دے رہا ہوں 1186 سال ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. آیت اللہ بہجت سے پوچھنے والے نے پوچھا آغا یہ بتائیں کیا امام کو دیکھنا ممکن ہے؟ آغا بہجت نے جواب دیا امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کی معرفت حاصل کر لینا کمال ہے. امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کی معرفت حاصل کر لینا کمال ہے. کربلا میں کس نے امام حسین کو نہیں دیکھا؟ شمر نے بھی امام حسین کو دیکھا، ہرملا نے بھی امام حسین کو دیکھا، پسر سعد نے بھی امام حسین کو دیکھا. لہٰذا یاد رکھیے گا دیکھنا کمال نہیں ہے، ان کی معرفت کو حاصل کرنا کمال ہے. میں پھر کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے، نسل آئندہ تمہارے حوالے ہے. کوشش کرو ان پیغامات کو دنیا تک پہنچاؤ کہ محسوس ہو سکے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. معرفت پیدا کرو، صرف رسموں کی آمادگی نہ کرو، رسم نہ نبھاؤ بلکہ حقیقت کو درک کرو، دین کو پہچانو. حقیقت دین کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ رسماً مجالس، یہ رسماً تبرکات کا تقسیم کرنا، یہ رسم کی حیثیت سے مجالس کو منعقد کرنا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ابا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، دادا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے عزیزان محترم. ہاں کرنا ہو تو خلوص کے ساتھ کرو، کرنا ہو تو خدا کی رضا کے لیے کام اعمال کو انجام دو، حسین کی رضا کے لیے اعمال کو انجام دو. عزیزان محترم، معرفت کب حاصل ہوگی، ہم کب پہچانیں گے؟ ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ مولانا لوگ منبر سے نہیں پڑھتے. بھیا ہر ذمہ داری مولوی نہیں لے رکھی ہے. تمہارے ایمان کا ذمہ دار مولوی نہیں بنے گا وہاں پہ. ہاں جو باتیں مولوی نے پڑھی ہیں اس کا ذمہ دار مولوی ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں. ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم خود شیعہ ہیں، تو کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں. کیا صرف مولوی کے پاس قرآن ہے، امت کے پاس نہیں ہے؟ کیا کتابیں صرف مولویوں کو ملتی ہیں، امت کو نہیں ملتی؟ کیا حدیثوں کی کتابیں صرف مولویوں کے پاس ہیں، عام لوگوں کو نہیں خرید سکتا؟ یاد رکھیں، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب منبر سے بیان نہیں کرتے. بھیا ہر ذمہ داری مولوی نہیں لے رکھی ہے. آپ اپنے دین کے ذمہ دار ہو، آپ اپنے اعمال کے بھی ذمہ دار ہو. پھر وہی بات کہ بہت ساری باتیں مولوی منبر سے کہتا ہے، کتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. لہٰذا خود کوشش کریں، اپنے دین کو خود سمجھیں. اصول دین میں تقلید نہیں ہے کہ مولوی منبر سے بتائے خدا ہے تب خدا کو مانا جائے، خدا عادل ہے تب خدا کے عدل کو مانا جائے، مولوی بتائے کہ امام ہے تب امام کو مانا جائے، نبوت ہے تب نبوت کو مانا جائے، قیامت ہے تب قیامت کو مانا جائے. نہیں، اصول دین آپ کو اپنی عقل پہ پرکھ کیا قبول کرنا ہے. لہٰذا معرفت پیدا کریں، پہچانے دین، عظمت دین کو سمجھیں. یہ دین کتنا اہم تھا حسین کی نگاہ میں. سوچو کہ جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حسین جیسی ذات نے، حسین جیسی عظیم شخصیت نے اسی دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. سوچو کتنا عظیم ہوگا یہ دین، کتنا بامقصد ہوگا یہ دین، کتنا عظیم مرتبہ ہوگا اس دین کا خدا کی نگاہ میں کہ جس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو حالات چل رہے ہیں اس حالات کو سمجھو اور دین میں خود مستحکم بنو. دین کو پڑھو، سمجھو. قرآن کو الماریوں کی زینت مت بناؤ. ایک باپ کے اصالہ ثواب مجلس سے بس ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے زحمت تمام کر دوں گا. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کا حق بیٹے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے ادب سکھائے، تیسرے مرحلے میں اسے قرآن کی تعلیم دے. لہٰذا فریضے میں سے ایک فریضہ جو والد کے اوپر بیٹوں کے حوالے سے ہے کہ اسے قرآن کی تعلیم دے. ایسا نہ ہو کہ ہم
علوم دنیاوی کے چکر میں دین سے اتنا غافل ہو جائیں کہ ہمارا بیٹا جب نوحہ پڑھنے کے لیے ڈائری کھولے تو انگلش لکھی ہو، ہندی لکھی ہو، اردو کا کہیں پتہ نہ ہو۔ نہیں عزیزوں، اتنا دور دین سے نہیں ہونا ہے۔ کم سے کم اتنا ضرور پڑھا دو کہ ڈائریاں اردو میں بن جائیں، قرآن عربی میں پڑھ سکے، دینیات کا مطالعہ کر سکے، مراجع کی توضیح المسائل کا مطالعہ کر سکے۔ اتنا پیغام مجھے آپ تک پہنچانا تھا، بس یہیں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ باپ وہ شجر ہے، اول کلام میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک زندہ رہتا ہے بیٹا اس کے سائے میں پرسکون زندگی گزارتا ہے، لیکن جس دن یہ شجر کٹ جاتا ہے تب اسے دھوپ کی تپش کا احساس ہوتا ہے کہ دھوپ کتنی شدید ہے، کتنی شدت ہے اس دھوپ میں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں میرے نوجوانوں، جتنا ہو سکے ان کا احترام کرو، جتنا ممکن ہو سکے ان کی خدمت کر لو، جتنا ممکن ہو سکے ان کی اطاعت کرو۔ عزیزوں، دیکھنا ہے امام کی اطاعت کیسے کی جائے، دیکھنا ہے امام معصوم کو کیسے قبول کیا جائے، تو آئیے کربلا کے میدان میں ایک ذات ہے جس کا نام عباس ہے۔ بتا دیا کہ امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، امام کا حکم کیسے مانا جاتا ہے۔ ہر مرحلے پہ ہمیں عباس نے یہی سکھایا کہ معصوم کی اطاعت کیسے کی جائے۔ ہاں ارباب اعظام، ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس کی آپ کو خبر ملی، آپ پرسہ دینے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے آ گئے تاکہ بیٹوں کی خدمت میں پرسہ پیش کیا جا سکے، بیٹوں کو بتایا جا سکے کہ انہیں احساس یتیمی نہ ہو۔ ہاں، میں بیٹوں سے یہی کہنا چاہوں گا، گھر میں موجود خواتین بیٹیوں سے یہی کہنا چاہوں گا، ماں بھی زندہ ہے، ماں نے داغے جوانی دیکھی ہے، لیکن ہاں تمہارا لال اکبر سے بافضیلت نہیں تھا، ہاں تمہارا شوہر حسین سے زیادہ عظیم نہیں تھا، تمہارا باپ حسین سے زیادہ عظیم المرتبت نہیں تھا۔ ہاں آپ کا بیٹا جدا ہوا، آپ کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا، بچوں تمہارا باپ اس دنیا سے گیا، لوگ پرسہ دینے کے لیے آ گئے، جس نے جہاں سے سنا، کسی نے فون کے ذریعے سے پیغام تسلیت پیش کیا، کسی نے حاضر ہو کر کے سروں پہ دست شفقت پھیرا، پرسہ دیا، بیٹا پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ہاں کربلا میں ہم نے ایک یتیم ایسا بھی دیکھا ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا باپ کا لاشا بے گور و کفن تھا، بیٹا اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، ہاں اتنا مجبور تھا کہ باپ کو غسل نہیں دے سکتا تھا، باپ کو کفن نہیں دے سکتا تھا۔ لو ارباب اعظام میں نے مختصر کر دیا، انشاءاللہ اگلی مجلس آپ سنیں گے یتیمی ہوتی کیا ہے، یتیم کہتے کسے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نہ کرے ویسا یتیم کوئی ہو جیسی سکینہ یتیم ہوئی، ویسا یتیم کوئی ہو جیسے سید سجاد یتیم ہوئے۔ آپ نے دستور دنیا دیکھا ہے، جب کسی بیٹی سے باپ جدا ہوتا ہے لوگ پرسہ دیتے ہیں، جب کسی بیٹے سے باپ جدا ہوتا ہے لوگ پرسہ پیش کرتے ہیں، لیکن کربلا میں کسی نے پرسہ نہ دیا، کسی نے تازیانہ، کسی نے تماچے، کسی نے سیلیاں ماری ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بس ارباب اعظام ایک چھوٹی سی روایت سن لو، آپ کی زحمت تمام ہو گئی ہے۔ یہ روایتیں ان بچیوں کے لیے ہیں جو گھر میں موجود ہیں، بابا بابا کہہ کر کے رو رہی ہیں، بابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا، تمہیں کسی نے تازیانے نہیں مارے، تمہیں کسی نے تماچے نہیں مارے، لیکن مقتل کہتا ہے جب یہ قافلہ چلا، خولی کے ہاتھ سے سر حسین چھوٹ کر کے ایک جگہ نصب ہو گیا، سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا ہے، شمر تازیانہ لے کر کے میرے بیمار امام کے قریب آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے سجاد اگر تمہارے بابا کا سر آگے نہ بڑھا ہم تمہیں تازیانے لگائیں گے۔ بیمار امام نے حسرت بھری نگاہوں سے بابا کو دیکھا، بابا تازیانے کھانے کتاب باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ لو ارباب اعظام، سر حسین سے آواز آئے، اے میرے لال سجاد
والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ لو ارباب اعظم، زینب نے اس آواز کو سنا، اونٹ سے نیچے اتری، سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اے بیٹا سکینہ کہاں ہو، تمہیں پھوپھی ڈھونڈ رہی ہے۔ اے سکینہ کہاں ہو، تمہیں پھوپھی تلاش کر رہی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینب نے کیا دیکھا کہ ایک مومنہ ہے جو اپنی آغوش میں لیے بچی کو پیار کر رہی ہے۔ زینب تڑپ کر کے کہتی ہے بی بی تو کون ہے کہ کربلا کے بعد کسی نے ہم پہ رحم نہ کیا، کربلا کے بعد اس بچی کو کسی نے دلاسا نہ دیا، تسلی نہ پیش کی۔ ارے تو کون ہے جو اس بچی کو پیار کر رہی ہے؟ مومنہ نے خواب کو پلٹا، زینب تو نے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ۔ ارے اس بچی کو میں نہ پیار کروں گی تو کون کرے گا؟ زینب نے بہن اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمر الله بحق زهرا وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها۔ میرے محبوب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس سزا کو قبول فرما، جہاں جہاں محمد والے محمد کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی تمام تر نیک اور دلی حاجتوں کو پوری فرما، اس عالمی وبا کا خاتمہ فرما۔ اے میرے معبود اگر کوئی مومن یا مومنہ اس وبا کا شکار ہو گیا ہو تو اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقم خون کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو حضرت کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مزید گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مہدی عباس ابن سید محمد محسن صاحب کی روح کو ایصال کرنا۔